ایک بات میں جو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر انگلش کے بعد کوئی سبجیکٹ اتنا کروشل ہے تو وہ اسلامیات یا اسلامک اسٹڈیز ہے۔ اسلامیات اینڈ اسلامک اسٹڈیز اس لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ابھی اگر ہم فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ریسنٹ یا نیو ٹرینڈز دیکھیں تو ان کے اندر آپ کے پاس جو ایک نئے ریسنٹ اسٹیٹسٹکس ہیں ان میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلامیات میں فیلئر ریشو بہت زیادہ ہے۔ اب اس فیلئر ریشو کی ریزن کیا ہے، یا اسلامیات میں فیل ہونا ایک مایوس سی بات ہمیں لگتی ہے کہ اسلامیات میں کیسے ہم فیل ہو گئے، کیونکہ اس سبجیکٹ کو بہت سے لوگ پریپیئر ہی نہیں کرتے اور بہت سارے لوگ اس سبجیکٹ کو بہت لائٹ لیتے ہیں جب وہ اس کو کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کو جب لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ ایک بات جہاں پہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اسلامیات از اے ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ، اور اب آپ کا ایگزامینر یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ بھئی آپ کو بیسکس پتہ ہیں یا نہیں پتہ، یا آپ اپنی کالج یونیورسٹی لیول کے اوپر وہ 2-4 چیزیں ریوائز کر کے جو چلے جاتے تھے، بلکہ وہ اب یہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ بطور افسر اب آپ کا اسلام کسی نان مسلم کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ آپ کا ریئیکشن کیسا ہوتا ہے کہ جب کوئی خواتین اپنے حق کے لیے فیمنسٹ موومنٹ کی فارم میں آپ کو باہر نکلتی نظر آتی ہیں۔ میں نے اسلامیات پڑھاتے ہوئے مجھے اتنا ٹائم ہو چکا ہے کہ مجھے اب پتہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے کون سے کوسچنز ہیں، تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ بنیادی سوال کہ جو اسلامیات کے حوالے سے۔ ہماری ٹیگ لائن آج کی یہ ہوگی کہ اسلامیات میں اسکور کیوں نہیں آتا، اور اسلامیات میں اچھا اسکور کرنے کے لیے کون کون سی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو کسی بھی اسپائرنٹ کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میڈم اردو میں ہم اسلامیات آپٹ کریں یا انگریزی میں آپٹ کریں۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اسلامیات کے پیپر میں ہمیں کتنی آیات، احادیث یا کوئی چیزیں چاہیے۔ تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کتابیں کون سی پڑھنی ہیں۔ چوتھا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہماری کوسچن کس طریقے کا ہونا چاہیے، اس کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے۔ 1 بائی 1 ہم انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اگر ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ اسلامیات آپ نے اردو میں لینی ہے یا انگریزی میں لینی ہے، تو اس کا 1 لائنر آنسر یہ ہے کہ اسلامیات انگلش میں آپٹ کرنا از بیٹر ایز کمپیئر ٹو اردو۔ اس کی پہلی ریزن تو یہ ہے کہ انگلش میں جب آپ اسلامیات آپٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کی پاسنگ ریشو زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو اردو۔ اس کے بعد آپ یہ سمجھیے کہ آپ اپنا پیپر کسی ملا یا کسی مولوی کو دے رہے ہیں، جب آپ اسلامیات کا پیپر اردو میں لکھتے ہیں تو اس کے اوپر آپ یہ سمجھیے کہ ایک مائکروسکوپ لگ جاتی ہے، لیکن جب آپ اسے انگلش میں اٹیمپٹ کرتے ہیں تو اس وقت آپ کے پیپر کی بیسکس چیک ہوتی ہے۔ تیسری اور بنیادی چیز کہ یہ اب آپ کو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے پیپر کی ڈائنامکس چینج ہو گئی ہیں۔ فار ایگزامپل اب 2019 میں وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ اسٹیٹس آف وومن ان اسلام، تو ٹھیک ہے آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے، یہ جو فیمنسٹ موومنٹ ہے یہ اکارڈنگ ٹو اسلام ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر بات کیجیے۔ اب جب ہم اس کانٹیکسٹ میں چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اب آپ نے فیمنسٹ موومنٹ جو شاید جینڈر اسٹڈی میں پڑھی ہوگی یا آپ نے ایسے کے لیے اس کو پڑھا ہوگا، وہ انگلش میں آپ بہتر طریقے سے ریلیٹ کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اردو۔ اس کے بعد یہ آپ کا ایک چھٹا پرچہ ہوتا ہے، اس پرچے کے اندر اگر آپ اردو میں لکھیں گے تو آپ کی رائٹنگ کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے اپروکسیمیٹلی 30 to 35%۔ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ انگریزی میں آپٹ کرنا از بیٹر ایز کمپیئر ٹو اردو، لیکن اس کے اندر اگر ہم دوسری چیز دیکھیں تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف آپ انگلش میں آپٹ کر کے ہی پاس ہوتے ہیں، آپ اردو کے اندر بھی آپٹ کر کے پاس ہو سکتے ہیں اگر وہ آپ کا اسٹرانگ ایریا ہے، اگر آپ کی رائٹنگ کیپیسٹی اس کے ساتھ کم نہیں ہوتی، اگر آپ کو کنسیپٹ کی کلیئرٹی ہے اور آپ چیزوں کو ریلیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اپنی کلاس کے اندر میں پہلے دن فریڈم دیتی ہوں کہ آپ مجھے اپنا رائٹ اپ لکھ کر دیجئے کہ آپ انگریزی اور اردو دونوں میں مجھے لکھ کر بتائیں گے، اور اس کے بعد میں یہ ڈیسائیڈ کروں گی کہ کیا آپ کا اردو میں اسلامیات آپٹ کرنے کا فیصلہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہوگی۔ اب ہم دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ آپ کا جو 100 نمبر کا پیپر ہے، اگر ہم اس کی تقسیم دیکھیں تو 20 نمبر کے اس میں آپ کے آبجیکٹیو ہیں اور 80 مارکس جو ہیں وہ آپ کے سبجیکٹیو کے ہیں، جس میں آپ 4 سوال کرتے ہیں اور ہر ایک سوال 20 نمبر کا ہے۔ تو بھائی اب ہمیں کتنی آیات، کتنی احادیث، کیا کچھ چاہیے؟ یہ آپ کا کوئی فقہ یا علم یا علماء کا پرچہ نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ آیات یا حدیث دیکھ لیں۔ ایک 20 نمبر کے سوال میں 2 آیات، 2 احادیث اور 2 ریفرنسز کافی ہوتے ہیں۔ آیت اور حدیث تو جی سمجھ آ جاتی ہے، یہ ریفرنس کیا ہوتا ہے؟ ریفرنس یہ ہوتا ہے کہ آپ میں سے مجھے کوئی بتائے کہ میں پشاور سے ہوں یا میں بلوچستان سے ہوں یا میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہوں، تو میں یہ کہوں گی کہ وہاں کی بیسکس بتائیے، وہاں کی کوئی مشہور چیز بتائیے، تو پھر مجھے اس چیز کے اوپر یقین آئے گا کہ آپ وہاں سے بلانگ کرتے ہیں۔
یہاں پہ ایک بات بہت اہمیت کی حامل ہے اور بہت ضروری ہے کہ آپ جب آپ کو کوئی کہتا ہے کہ ایگزامینر کو فیل کروائیے کہ آپ اس کے سبجیکٹ کے بندے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے پیپر میں اس ٹاپک کے اوپر ان لوگوں کو کوٹ کیجئے کہ جنہوں نے اس پر کام کیا۔ فار ایگزامپل اسلام میں آپ جب ایک ڈیبیٹ چھیڑتے ہیں دین اور مذہب کی، اس کے اوپر آپ کو ڈاکٹر اسرار احمد کا انالیسس ملتا ہے، آپ اس کو کوٹ کریے، آپ کے ایگزامینر کو پتہ چلے گا کہ ہاں آپ کو اس سبجیکٹ کی ڈومین کا پتہ ہے۔ اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں تو نیکسٹ چیز ہمارے پاس یہ آتی ہے کہ اگر آپ اسلامک فیمنزم کی بات کرتے ہیں اور آمنہ ودود کو کوٹ کرتے ہیں تو آپ کے ایگزامینر کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اسلامیات کے بندے ہیں۔ آپ جب اسلامک سویلائزیشن کی بات کرتے ہیں اور علامہ مودودی صاحب کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ایگزامینر کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں بھائی آپ سبجیکٹ کے بندے ہیں۔ آپ اسلام اینڈ ورلڈ کے اندر جب یہ بات بتائیں گے کہ یہ ایکسٹریمزم یا پھر آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن کی خاموشی، تو آپ کے ایگزامینر کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں آپ سبجیکٹ کے بندے ہیں۔ اسی طرح جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اور ہر ایک ٹاپک کے اوپر کوئی اتھارٹی یا کمانڈنگ ورڈز ہوتی ہے کہ جو ہم نے لے کر چلنی ہوتی ہے۔ تو میں نے اپنی سلائیڈز کے اندر میں نے مسلم سے زیادہ نان مسلم اسکالرز اینڈ آتھرز کو کوٹ کیا ہے۔ اگر ہم نبی کریم کی حیات طیبہ پہ بات کریں گے تو اس میں ہم کیرن آرمسٹرانگ کو لے کر آئیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اسلام کی تعریف کرے تو اس میں شاید ایموشنل کمپوننٹ ہو، لیکن جب ویسٹ ورلڈ کا کوئی بندہ کرتا ہے تو وہاں پہ ہمیں واقعی اس چیز کے اوپر ہم ریئلائی کرتے ہیں اور اس چیز کے اوپر ہم انڈرسٹینڈنگ ہماری بلڈ ہوتی ہے کہ ہاں واقعی اسلام کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ آیات اور حدیث کے کام کو آسان کرنے کے لیے آپ کو لوگوں کے لیے میں نے ایک کیمپ اسکینر سے 8 سے 10 صفحوں کا ایک رائٹ اپ بنایا ہے کہ جس کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ اب اگر ہم آیت لکھنے کے بارے میں بات کریں کہ عربی لکھنی ہے، اردو لکھنی ہے یا کیا کرنا ہے، تو اس کے اندر آپ کو انڈرسٹینڈ یہ کرنا ہوگا کہ عربی آپ ضرور لکھیے لیکن اعراب مت لگائیے۔ آیت لکھنے کے بعد آپ اس کے آگے جو بھی ریفرنس دے رہے ہیں اس میں القرآن یا الحدیث لکھیے۔ اگر آپ کو آیات اردو اس کی ترجمہ آتا ہے تو آپ اس کا جسٹ ترجمہ لکھ دیجئے۔ ترجمہ ایگزیکٹ نہیں آتا تو آپ اگر انگریزی میں لکھ رہے ہیں تو آپ یہ کہیے کہ ایز گیون ان قرآن، کہ جیسے قرآن کریم میں کہا گیا اینڈ آئی کوٹڈ، میں نے کوٹ کیا۔ اسی طرح جس کو آپ اردو میں مفہوم کہتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ کہ ہمیں آیات اردو میں آتی ہیں تو جناب آپ 10 نمبر کا ٹرانسلیشن کا سوال بھی تو کریں گے نا، اسی آیت کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر دیجئے۔ یہاں پہ آپ کی انگریزی کوئی چیک نہیں کر رہا کہ آپ نے ٹھیک لکھا ہے یا آپ نے غلط لکھا۔ اب ہمارا دوسرا سوال جب یہاں پہ کور ہوتا ہے، تیسرا سوال یہ آتا ہے کہ ہمیں اسلامیات کے حوالے سے کون سی کتاب پڑھنی چاہیے۔ اسلامیات کا سلیبس جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے دیا ہے اس میں ایک چیز ایسی ہے کہ جو آپ کو کہیں اور نظر نہیں آتی۔ اس نے آپ کو ریکمینڈڈ ریڈنگز بھی کہی ہیں اور ریکوائرڈ ریڈنگز بھی کہی ہیں کہ یہ ریکوائر ہے بھائی، دس از دا ریکوائرمنٹ۔ جاب کے لیے آئے ہو، اتنا ایکسپیرینس از ریکوائرڈ۔ اب آپ کہتے ہیں کہ ریکوائرڈ کتابیں 10 سے 12 ہیں، اب ہم ان کو کس طریقے سے اتنی کتابوں کو لے کر چلیں؟ تو اس کا آسان حل ہے، میں ہر دفعہ بتاتی ہوں ہاؤ ٹو ریڈ اے ریکمینڈڈ بک، کہ آپ کی 10 یا 12 کتابیں آپ نے نہیں پڑھنی ہوتی، ان میں سے آپ نے 10 یا 12 ٹاپکس پڑھنے ہوتے ہیں۔ اور اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ کتابیں جو سافٹ فارم میں اویلیبل ہیں ان کو ڈاؤن لوڈ کیجئے اور سیپریٹلی ورڈ کے اوپر ان کو پیسٹ کیجئے، اپنی کتاب بنائیے 250 سے 3 صفحات کی۔ اس کے علاوہ مارکیٹ میں ہمارے پاس جو کتابیں اویلیبل ہیں ان میں حافظ کریم داد صاحب کی کتاب از اے ویری ایکسٹینسو بک اور اس میں کافی ڈیٹیلنگ ہے۔ انٹروڈکشن ٹو اسلام بائی ڈاکٹر حمید اللہ کی جو کتاب ہے، جو آپ کی ریکمینڈڈ کتاب بھی ہے، وہ بھی کافی اچھی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی نظریہ حیات جو ہے اس میں کافی تفصیل سے چیزیں بیان کی گئی ہیں، اور along with it جو میں اپنی کلاس میں سلائڈز پرووائڈ کرتی ہوں یا ایڈیشنل ریڈنگ مٹیریل کہ جس کے اندر آپ کا ڈان فرائیڈے اسپیشل ایڈیٹوریل ہوتا ہے، جمعے کے دن جو آپ کا آتا ہے۔ آپ اگر اخبار پڑھتے ہیں تو آپ کا جو ایڈیٹوریل پیج ہے 5واں اور 6واں، اس سائڈ کو چھوڑ کے اس سائڈ والے پیج پہ اگر آپ دیکھیں تو ٹاپ کارنر میں جو آپ کی نیوز آتی ہے، چاہے وہ اسلامک فیمنزم ہو، چاہے وہ ہیریڈیٹری رائٹس کے اوپر ہو، وہ آپ کے اسلامیات کے ساتھ بڑی ریلیونٹ آتی ہے۔ اس کے بعد کوسچن اٹیمپٹنگ کے اوپر آتے ہیں۔ سوال آپ نے اٹیمپٹ کرنے کے حوالے سے میں یہ کہتی ہوں کہ آئی نیور ریکمینڈ کہ جسٹ آپ ایسے میں ایک آؤٹ لائن بنائیں۔ آپ کوئی کتاب خریدتے ہیں تو اس کے پہلے صفحے پہ آپ اس کے کانٹینٹس دیکھتے ہیں، آپ کے پیپر کے اندر آپ کی آؤٹ لائن انہی کانٹینٹس کا نام ہے۔ جو بھی ٹاپک آپ نے کرنا ہے، جو بھی سوال آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے، اس کی 1 یا 1.5 صفحے کی ایک ایگزاسٹو آؤٹ لائن بنائیے۔ اس آؤٹ لائن کے اندر ان تمام بیسک چیزوں کو ہائی لائٹ کیجئے جو آپ اگلے صفحات پر بتانے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اجتہاد کے اوپر سوال کر رہے ہیں کہ بھئی اجتہاد جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے، حالات ایسے ہیں کہ مسلم امہ جو ہے وہ مختلف قسم کے پرابلمز کا شکار ہے اور اجتہاد اس میں اس کا حل ہے۔ آپ بتائیے کہ اجتہاد کا ریوائول
کس طرح ہو سکتا ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن کا کیا رول ہے، تو جناب اس پہ آپ ایک آؤٹ لائن بنائیے. اس سوال کو آپ تقسیم کیجئے کہ اس میں کون کون سے حصے پوچھے گئے. اس نے کہا کہ اجتہاد وقت کی ضرورت ہے کیونکہ مسلم امت کو مختلف مسائل درپیش ہیں. آپ انٹروڈکشن لکھیے. اب آپ بتائیے کہ پرابلمز کون سے ہیں مسلم امت کو، جس میں ایکسٹریمزم ہے، جس میں مسلم امت جو ہے وہ مختلف قسم کی فرقہ واریت کا شکار ہوئی ہے، جہاں پہ مسلم امت جو ہے وہ ہب بنی ہوئی ہے بڑی پاورز کا، جہاں پہ وہ اپنی جنگیں لڑ رہے ہیں، یا پھر یہ مسلم امت جو کہ ڈیولپنگ کے اندر سے کبھی ڈیولپ تک کا سفر ہی نہیں طے کر پا رہی، جہاں پہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کم ہے، جو کہ 24.5 ملین آف پاپولیشن ہونے کے باوجود اپنے تشخص کو ڈھونڈ رہی ہے، جس کی مدر باڈی آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن ایک ٹوتھ لیس ٹائگر بن چکی ہے، اس کا، یا پھر آپ یہ دیکھیے اس سے ہٹ کے ایک بنیادی لیول پر بات کیجئے کہ آپ کا اگر وومن کے اگینسٹ وائلنس کی بات دیکھیں، آپ اگر پولی گیمی دیکھیں، مرد کے ایک سے زائد شادیوں کو دیکھیں، آپ سود انٹرسٹ کو دیکھیں، آپ پینڈیمک کے اندر گھروں میں بیٹھنے کو، مسجد میں کچھ لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کچھ نہیں جا رہے ہیں، چھت پر چڑھ کے اذان دینے کو، تو اس میں آپ کو اجتہاد کی ضرورت اس لیے ہے کہ اجتہاد کا لفظ جہد اور کوشش سے نکلا ہے کہ جس کے اندر آپ حالات کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق آپ کا مجتہد فیصلہ کرتا ہے جو امت کے لیے فتوے کی حیثیت رکھتا ہے اور تمام امت کو ماننا ہوتا ہے. آپ جب بتائیں گے کہ اجتہاد یہاں پہ سب سے بڑا تو اس مسئلے کا حل ہے کہ جو ٹیررزم کو جہاد کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ یہ اسلام کی آئیڈیالوجی ہے، اس پہ جب اجتہاد کے ذریعے ہم دنیا کو میسیج دے دیں گے کہ ٹیررزم اور اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، جب ہم دنیا کے اندر بتا دیں گے کہ وائلنس اگینسٹ وومن جو ہے وہ کرمنل ایکٹ ہے اور اسلام اس کی اس طریقے سے جو ہے وہ مذمت کرتا ہے، تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن اس کے ریوائول میں اس طرح رول پلے کر سکتی ہے کہ وہ مسلمانوں کی مدر باڈی ہے، وہ ہماری جتنی بھی پاپولیشن ہے اس کی ریپریزنٹیٹیو ہے. اگر تمام کی تمام ورلڈ پاورز اس ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھی ہوں تو وہ ایک ایسا حل نکال سکتی ہیں کہ جس کے ذریعے تمام فرقہ، تمام فقہ کے لوگ اجتہاد کی طرف لوٹ سکتے ہیں. اب آپ کی یہ آؤٹ لائن پڑھنے کے بعد آپ کا اگلا 8 سے 10 صفحوں پر لکھا ہوا سوال آپ کے ایگزامینر کے لیے اسٹینڈرڈ سیٹ کر دے گا کہ آپ نے یہ باتیں ڈسکس کرنی ہیں. سو دس از دا وے کہ جس طرح آپ کوسچن اٹیمپٹ کرتے ہیں. اس کے بعد اسلامیات کے اندر اب آپ فار ایگزامپل پروفٹ ایز اے پیس میکر کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ لنک کر لے گا کہ آج دنیا میں ہم پروفٹ کی تعلیمات کے ذریعے کس طرح پیس یا امن قائم کر سکتے ہیں. اگر ہم بات کریں اسلام اینڈ ورلڈ کی تو پھر وہ آج آپ سے بات کر سکتا ہے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم نے دیکھنی ہیں. سو ہمارے پاس اجتہاد اینڈ دین اجماع، یہ ہم خاص طور پہ اجتہاد کے پرسپیکٹو میں بات کر رہے ہیں. اجماع از دا کنسنسس آف آل. پھر ہم اقبال کا کنسیپٹ بھی یہاں پہ کوٹ کر سکتے ہیں، اصغر جو آپ نے کہا ہے کہ اجتہاد کو اجماع کے لیول پہ ہونا چاہیے. آپ کی لیجسلیٹو اسمبلی کا کیا رول ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو نیڈ آف آور ہے. تو یہ ہمارا سلیبس ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم حالات کے تقاضوں کے مطابق کیسے چیزوں کو مولڈ کرتے ہیں اور ان کو لے کر چلتے ہیں اور الٹیمیٹلی ان کو فگر آؤٹ کرتے ہیں، یہ وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اب یہ بنیادی سوال ہیں کہ جو کسی بھی اسپائرنٹ کے ہوتے ہیں، اور ایک ایوریج لینتھ جو ہے اگر آپ کا 20 نمبر کا سوال ہے تو اس کی 8 یا 10 صفحات ہوتے ہیں، اور ایک صفحے سے میری مراد یہ ہے 1 لیف آف پیج اور اس کی 2 سائڈز آپ دیکھ لیجئے. اسلامیات کا جو سلیبس ہے اگر ہم CSS دیکھیں، PMS دیکھیں تو اس کے اندر تقریباً سیم ہی ہے. ایگزامینر رپورٹس وہ واحد ذریعہ ہیں کہ جن کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کون سی غلطیاں کرتے ہیں جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے سامنے غلطیاں ہیں. آپ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ایک رپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ ایک تو آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ آپ لکھتے ہوئے نہیں کہہ پاتے، یعنی کہ آپ کی رائٹنگ ایررز ہیں. غلط عربی، غلط آیات کی کوٹنگ جو کہ بہت ہی زیادہ ایک رسپانسیبل کام ہے وہ ہوتا ہے. along with it جو اسپائرنٹس ہیں ان کو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی اور وہ کوسچن کو لنک نہیں کرتے. ہمارے کوسچن کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، ایک ایکٹیو اور ایک پیسو. ہم جب ایکٹیو پارٹ کی بات کرتے ہیں اور پیسو کی بات نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل اس سوال کے اندر جو میں نے آپ کو کہا کہ اجتہاد جو ہے وہ اس کا ریوائول مسائل کا حل ہے اور OIC کا کیا رول ہے. اب آپ کا اجتہاد کا ریوائول جو ہے وہ حل ہے از اے ایکٹیو پارٹ، OIC کا رول از اے پیسو پارٹ. اسٹوڈنٹ ایکٹیو پارٹ کو تو ڈسکس کرتا ہے لیکن پیسو پارٹ کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس وجہ سے بھی مسائل ہوتے ہیں. آپ جب سوال ہی 10 نمبر کا کر کے آئیں گے تو آپ کیسے کسی بھی ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ کو 20 نمبر میں سے مارکس دیے جائیں. اس کے بعد اب آپ کے اسلامیات کے
مینلی 7 سیکشنز ہیں. پہلا سیکشن انٹروڈکشن آف اسلام کے حوالے سے ہے، جس میں آپ دین مذہب کی بات کرتے ہیں، امپورٹنس آف دین ہیومن لائف کے اندر. اسلام ایک دین ہے. اس کے بعد ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری ورشپس ہیں یا جو ہماری عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کا ایک انسان کی انڈیویجول لائف کے اوپر، اس کے بعد معاشرے کی کلیکٹیو لائف کے اوپر، کمیونٹی کے اوپر کیا اثر ہے. اچھا، اس کے بعد ہمارا جو دوسرا سیکشن ہے وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے، کہ جس میں ہم پروفٹ ایز اے پیس میکر کو دیکھتے ہیں، پروفٹ ایز این انڈیویجول دیکھتے ہیں، پروفٹ ایز اے ڈپلومیٹ دیکھتے ہیں، پروفٹ ایز اے ملٹری اسٹریٹجسٹ کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم خاتم النبیین، آپ اگر معلم ہیں تو آپ جنگجو بھی ہیں، آپ اگر امن کے علمبردار ہیں تو آپ ایک سفارتکار بھی ہیں، آپ اگر سفارتکار ہیں تو آپ بطور انسان صادق اور امین ہیں اپنے دشمنوں کے لیے بھی. جو ہمارا تھرڈ سیکشن ہے، جو بہت امپورٹنٹ سیکشن ہے، جو کہ اسلام کے اندر، اس میں ہم بیسک ہیومن رائٹس کو دیکھتے ہیں کہ جو اسلام نے انسان کو بنیادی حقوق پرووائڈ کیے، جس کی آج دنیا اپنے آئین میں بات کرتی ہے، جس کو وہ فنڈامنٹل رائٹس کی فارم میں بات کرتے ہیں، جس میں رائٹ آف لائف ہے، زندگی کا حق ہے، پراپرٹی کا حق ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یا قرآن کریم میں آپ کو یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ انسان کا خون قیمتی ہے. پھر اس کے بعد اسٹیٹس آف وومن ان اسلام، کہ ہمارے پاس جو اسلام ہے اس کو آپ جب جس کو عورت کو نہ صرف بنیادی حقوق دیے بلکہ اس کو ہر ایک رشتے کے لحاظ سے بھی حق دیا، نہ صرف اسے رائٹ آف لائف دیا، اسے انہیریٹنس رائٹس بھی دیے. اس کے بعد ڈگنیٹی آف مین اینڈ آف وومن، جس میں خطبہ حجۃ الوداع کے ساتھ وہ لنک کر کے دیتا ہے کہ جس میں نبی کریم خاتم النبیین نے یہ فرمایا کہ اے لوگوں، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے، پس خون، رنگ، نسل، مال، تمام مطالبے میرے پیروں تلے روندے جا چکے ہیں. کسی عربی کو اجمی، کسی اجمی کو عربی، کسی گورے کو کالے اور کالے کو گولے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، اور فوقیت کا معیار فقط تقویٰ. تو یہاں سے آپ کو ڈگنیٹی آف مین اینڈ آف وومن کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اس میں پھر ہم کنسیپٹ آف رائٹ اینڈ رسپانسبلٹیز کی بات کریں گے. اس کے بعد ہم آگے جب چلتے ہیں تو ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک بنتا ہے وہ اسلامک سویلائزیشن کا بنتا ہے، کہ اسلامی تہذیب کن کن چیزوں پر بیس کرتی ہے، اسلامی تہذیب نے مغربی معاشرے کے اوپر کیا اثر چھوڑا، اور اس کے بعد جو مغربی معاشرہ ہے اس کا آج اسلامی معاشرے پہ کیا اثر ہے، وہ جو ہمارے کھانوں کی ترکیبیں تک لے کر گئے، آج وہ کس طرح ہمارے اوپر جو ہے وہ رول کر رہے ہیں اور ہماری عبادات تک کو وہ انجینئر کر چکے ہیں. پھر پبلک ایڈمنسٹریشن ان اسلام اینڈ گورننس، کے اسلام کے اندر جو مین کنسیپٹ ہے پبلک ایڈمنسٹریشن کا، جو ہمیں خلافت کے دور میں نظر آتا ہے، جو ہمیں امامت کے دور میں نظر آتا ہے، اور گورننس کے کیا اصول ہیں. بے شک خود مختاریت رب کی ہے. اس کے بعد اسلام اینڈ ورلڈ، کہ مسلم امہ جو ہے وہ کن مسائل کا آج اسے درپیش ہیں اور ان کا حل کیا ہے. اینڈ دین ہم جب لاسٹ پہ بات کرتے ہیں وہ سسٹمز ان اسلام ہے، کہ اسلام کے اپنے نظام ہیں، جس میں سوشل سسٹم ہے، معاشرتی نظام ہے، اکنامک سسٹم ہے، پولیٹیکل سسٹم ہے، اور ان تمام سسٹمز کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں. یہ آپ کا سلیبس ہے. اب اس سلیبس کے اندر ایک اپروچ ہوتی ہے اوڈ ایئر اینڈ ایون ایئر. اب اگر آپ اس پاس پیپرز کو نکالیں تو آپ کے جو پیپر 2017، 19 یا 21 میں ہوئے ہیں ان میں ایگزامینر نے سلیبس کا آڈ پارٹ 1، 3، 5، 7 وہ زیادہ ان لسٹ کیا، زیادہ ان فوکس کیا. لیکن جو آپ کا پارٹ اگر آپ دیکھیں گے فار ایگزامپل 2018، 20 یا 22 میں ہے، تو اس میں ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو آپ کا ایون پارٹ ہے 2، 4، 6 اس میں سے وہ زیادہ سوال پوچھتا ہے. اب یہ کوئی ایک پرفیکٹ اسٹریٹجی نہیں ہے، لیکن یہ ایک انالیسز ہے کہ اگر ہم پاس پیپر کو دیکھیں تو اس کی بیسس پہ ہم یہ انالیسز بلڈ کرتے ہیں. جیسے کہ 2019 میں وہ توحید کی بات کرتا ہے سیکشن نمبر 1 میں سے، 2021 میں وہ ڈے آف ججمنٹ کی بات کرتا ہے سیکشن نمبر 1 میں سے، 2020 کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ پروفٹ کی بات کرتا ہے، 2018 میں بھی وہ پروفٹ کی بات کرتا ہے، دیٹ از سیکشن نمبر 2. تو اس بیسس کے اوپر ہم تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ جو ہے اگر لے کر آئیں تو یہ ایک اپروچ ہے. یہ سی ایس ایس کے اندر آپ کو بڑا اسٹریٹجک موو کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے. اب پروفٹ ہوڈ کے ٹاپک کو آپ نے کہا کہ ایشوز میں اگر ہم کنیکٹ کریں تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروفٹ ایز اے پیس میکر، تو آپ ان کی لائف سے کس طرح لیسن لے کے آج دنیا کا پیس جو ہے اسے مینٹین کروا سکتے ہیں. تو بچوں، اسلامیات میں فیلئر کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اسلامیات کو سیریس نہیں لیتے، اسلامیات کو ہم پریپیئر نہیں کرتے اکارڈنگ ٹو دا چینجنگ ڈائنامکس. ہمیں لگتا ہے کہ کرنٹ افیئر کے اوپر تو روز نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اسلام کے اوپر جو انالیسز ہو رہے ہیں یا جو نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. اسلامک اسٹڈیز کے ساتھ آپ کا جو آپشنل لنک ہوتا ہے وہ اسلامک ہسٹری ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی متھ ہے جو میں پاکستان افیئر میں بھی ہمیشہ برسٹ کرتی ہوں. انڈو پاک اینڈ پاکستان افیئر آر ٹو ڈفرنٹ تھنگ. اسلامک ہسٹری اینڈ اسلامک اسٹڈیز آر ٹو ڈفرنٹ تھنگ. دس از اے سمپل آنسر ٹو دس کوشچن. آپ اسلامک اسٹڈیز کو آپ انہی لائن کے اوپر فوکس کریں کہ جو آپ کا ایگزامینر آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے. آپ اپنے کوشچن میں اپنی جتنی پریگمیٹک
سپورٹڈ بائی قرآنک ورسز اینڈ احادیث اپروچ دیں گے اتنا ہی آپ کا پاسنگ ریشو اور اتنی ہی آپ کی مارکس گیننگ اسٹریٹجی جو ہے وہ امپروو ہو جائے گی. اسلامیات کے اندر جب آپ اسے سیریس نہیں لیتے تو اس کا ایگزامینر اس سبجیکٹ کو بڑا سیریس سمجھتا ہے. اس کے اندر وہ فیل اگر کرتا ہے تو یہ اس چیز کی ضمانت ہے کہ اسلامیات کوئی عام سبجیکٹ نہیں ہے. اگر آپ اسے صحیح طریقے سے پریپیئر کریں گے تبھی آپ اس کے اندر ایک اچھا سکور لے سکتے ہیں. یس جی 2019 کا آئی ایم دا بیسیکلی کوالیفائر آف 2019. 2019 کا پیپر بھی بڑا پریگمیٹک پیپر تھا. اسلامیات آپ اگر اپنی لائنز ڈیفائن کر کے پریپیئر کریں تو آپ اس کے اندر بہت اچھا سکور کر سکتے ہیں. سو اب آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو سی یو آل ان مائی اسلامیات سیشن. آپ جو ہے وہ اسلامیات سیشن کی ڈیٹیلز ایڈمن سے لے سکتے ہیں. میری سیشن ہمیشہ یہ ایک میرا ایک یونیورسل فارمولہ ہے کہ 2 پارٹس پہ ڈیوائڈ ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کی ہر کلاس جو ہوتی ہے اس میں آفٹر دا سیشن ایک رائٹنگ پریکٹس ہوتی ہے, کیونکہ آئی بلیو ان ون تھنگ کہ ایگزامینر جو ہے وہ آپ کو آپ کے پیس آف پیپر سے جانتا ہے. سو اگر آپ اپنے پیس آف پیپر کے اوپر کام نہیں کریں گے تو نو میٹر آپ کچھ بھی کر لیں کوئی فائدہ نہیں ہے. دا مور یو ول رائٹ دا مور آئی ول ایویلویٹ, اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. جب آپ کسی مینٹور کے پاس آتے ہیں تو اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہوتا ہے. سو دس واز دا شارٹ انٹریکشن اباؤٹ اسلامک اسٹڈیز سلیبس ڈیٹیلز. تو اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی ایشو ہو تو یو کین آسک. آپ CSS آرکیٹیکٹ کے پیج کے اوپر ہمارے نمبر اویلیبل ہیں, آپ وہاں سے تمام ڈیٹیلز لے سکتے ہیں سیشن کے حوالے سے, جرنل گائیڈنس کے حوالے سے. اس کے علاوہ آفٹر رجسٹریشن یو ول بی ایڈڈ ٹو دا واٹس ایپ گروپ جو کہ جس کے اندر میں خود موجود ہوتی ہوں 24/7 اینڈ یو کین آسک می اینی تھنگ. ریفرنس جو ہے وہ آپ نے ٹاپکس میں جو دینے ہیں وہ میری سلائڈز میں اویلیبل ہیں, وہ جب میں آپ کو وہاں پہ پرووائڈ کر دیتی ہوں. اور 2 ریفرنسز آپ نے پر پہ کوسچن جو ہے وہ ایڈ کرنے ہوتے ہیں. تو اسی طرح ڈیزائن ہوئے ہیں کہ جب اگر آپ ان سلائڈز میں سے پریپیئر کریں گے تو وہ آپ کے ان تمام کمپوننٹس کو کور کریں گے. سو دس واز آل اباؤٹ ٹوڈے. تھینک یو سو مچ. اٹ واز نائس انٹریکٹنگ یو اینڈ آئی ول سی یو ان مائی لائیو کلاس. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.